وائس چیئرمین نائب کپتان, لیکن آپ سمجھ لیجیے کپتان جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو ایکٹنگ کپتان بھی کہہ لیجیے, وہ ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, جن کی آپ نے کچھ گھنٹوں پہلے اگر دیکھا ہو تمام ٹیلی ویژن اسکرین پر بریکنگ نیوز ہے شاہ محمود قریشی گرفتار. پھر ایک آدھ گھنٹے بعد خبر آئی کہ پی ٹی آئی نے تردید کی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو مینی کوسچنس جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب. پہلے تو بتائیے, اب سے 3-4 گھنٹے پہلے خبر آئی آپ گرفتار ہو گئے, پھر خبر ہے ایسا نہیں ہوا, تو کیا کوئی اٹیمپٹ ہوئی تھی آپ کو گرفتار کرنے کی اس وقت, یا بس یہ خبر ویسے ہی چل پڑی پتہ نہیں کہاں سے؟ وسیم بھائی, گرفتار تو نہیں ہوا, لیکن حکومت کی یلغار کا سامنا ضرور کیا. کب؟ اب سے 3-4 گھنٹے پہلے؟ آج ہائی کورٹ میں دوپہر کو, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم بیٹھے تھے, جب وہاں ہم گئے چیف جسٹس سے درخواست کرنے کہ وہ ہمیں ایکسیس دے عمران خان صاحب کے لیے, وکلاء کو اور مجھے, اسد عمر کو, لیڈرشپ کے کچھ لوگوں کو ہمیں موقع فراہم کریں کہ ہم عمران خان صاحب سے مل سکیں, ان کے جو ہے ان کی کیفیت اس سے آشنا ہو سکے اور ان سے ہدایات لے سکے. تو اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے, فواد صاحب سپریم کورٹ بیٹھے تھے, آخری اطلاع تک پتہ نہیں کیا ہے, انہوں نے کہا باہر بیٹھے مجھے گرفتار کرنے کے لیے, تو اسد صاحب ہو گئے, فواد صاحب بس کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کریں, تو آپ گرفتار نہیں ہوئے, جو کہ اچھی بات ہے نہیں ہوئے. تو یہ کیا انہوں نے پوری کوشش کی اور آپ نے کامیاب ہو گئے, ایسا نہ ہونے دیا آپ نے, یا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ جی, انہوں نے پوری کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے محفوظ کر لیا. تو آپ یعنی ابھی بھی کسی انڈسکلوز لوکیشن سے ہمارے ساتھ ہیں؟ جی, میں سمجھ لیں کہ آپ سے کافی قریب ہوں, اور جی اب دیکھیں, قریب تو آپ کے ساتھ ہمیشہ تھا. اب دیکھیں شاہ صاحب, اس کو اگر یہ اگر لیڈ مل جائے اس بات سے کسی کو, اور کل کو کچھ ہو جائے تو ہم نے مجھے نہیں ذمہ دار ٹھہرانا. دیکھیں ایسا میں بتا دوں, لیکن اگر قربت کے اندازے کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے گھر پہ آج چھاپا ضرور پڑنا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر کرے سب کے ساتھ. سر, آپ کا عمران خان صاحب سے ملاقات تو ظاہر ان کی صرف وکلاء کی ہی ہوئی ہے, بذریعہ وکلاء آپ کو کوئی پیغام دیا ہے خان صاحب نے؟ اگر دیا ہے تو کیا؟ چونکہ ظاہر ہے وہ پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ میں گرفتار ہوا تو شاہ محمود قریشی پارٹی سنبھالیں گے, تو اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سربراہ آپ ہیں عملاً, ویسے ظاہر خان صاحب ہی, تو کچھ آپ کو انہوں نے ہدایات دی کہ کیا کرنا ہے آپ نے آگے؟ دیکھیے, تحریک انصاف کے سربراہ تو عمران خان تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. مجھے عارضی طور پر ذمہ داری سونپی گئی ہے, خدا کرے میں اس ذمہ داری کے اپنے آپ کو قابل ثابت کر سکوں. ان کا پیغام بڑا واضح ملا, اور پیغام یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی, میں سو نہیں سکا, مجھے گھماتے رہے, پھراتے رہے, ذہنی طور پر تھکاتے رہے, لیکن میرا حوصلہ پہلے سے زیادہ بلند ہے, میرے ارادے پہلے سے زیادہ پختہ ہیں. میرے کارکنان کو کہہ دیں کہ میں انشاءاللہ ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. میں حقیقی آزادی کی جدوجہد, جو میری ذات کے لیے نہیں ہے, پاکستان کی مستقبل کے لیے ہے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے, میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. اور آپ نے بالکل حوصلے سے سینہ سپر ہو کر اس جبر کا صبر سے مقابلہ کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. کسی لاہے عمل کا کہا کہ شاہ محمود آپ یہ کال دیں, کہ کل فلاں کال دیں یا پرسوں یہاں کی کال دیں, ایسا کچھ کہا خان صاحب نے؟ دیکھیے, انہوں نے ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ رہا ہو کر آئیں گے تو زیادہ تفصیلات کا ذکر وہ خود کریں گے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے وہ لنڈن پلان کا حصہ ہے. یہ وہی تانے بانے ہیں, وہ ڈاٹس کو جب آپ جوڑیں گے وہی پکچر جس کے بارے میں وہ گاہے بگاہے ذکر کرتے رہے ہیں, وہی تصویر سامنے بن کے آ جائے گی. اور وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بہت سی چیزوں کی پیشن گوئی کر رہے تھے, لیکن کوئی پریسائز انہوں نے نہیں کہا آپ سے کہ آپ فلاں دن کل کال دیجئے فلاں جگہ کی, ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا, آپ پر چھوڑا ہے؟ دیکھیے, ان کا یہ ہے کہ ان کا موقف تھا, اور میں اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے.
تو ان کا واضح پیغام ہے اپنی جماعت سے، اپنے کارکنان سے، پاکستان، عظیم پاکستانیوں سے پرامن احتجاج کو ریکارڈ کرواتے رہیں، قانون ہاتھ میں نہ لے، املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لوگوں کو پریشان نہ کرے، لیکن پرامن احتجاج ضرور کریں۔ شاہ صاحب، وہ آپ نے پچھلے دنوں آپ ماریہ میمن صاحبہ کے پروگرام میں تھے، لندن پلان سے متعلق سوال ہوا تو آپ نے کہا میرے علم میں نہیں لندن پلان کیا ہے۔ اب آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ جو لندن پلان عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں، وہ لندن پلان ہے کیا؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے؟ دیکھیے، کچھ کڑیاں تو اب آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس پلان کا ایک حصہ ہے عمران خان کو نااہل کرنا، اس پلان کا حصہ ہے تحریک انصاف کو اگر ممکن ہو سکے کالعدم قرار دے دینا، اس پلان کا حصہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا، اور گرفتاری اس لیے مقصود ہے کہ ان کا عوامی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے۔ گرفتاری اس لیے چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین اگر ہوتی ہے، اور الیکشن تو ہونے ہیں، آج نہیں تو کل ہونے ہیں، تو وہ پارٹی کو فیلڈ میں لیڈ نہ کر سکیں۔ اور ان کا اندازہ یہ ہے، جو پلانرز ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگر عمران خان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انتخابی نتائج کو وہ متاثر کر سکیں گے۔ کون ہیں؟ لیکن وہ نادان وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، دل سے نہیں نکالے جا سکتے۔ جو وہ پاکستانی قوم کے دلوں میں انہوں نے مقام حاصل کر لیا ہے، وہ بہت کم خوش نصیبوں کو یہ ملتا ہے۔ لندن پلان کے کردار کون کون ہے معلوم ہوا آپ کو؟ وہ پھر میں آپ کو کان میں بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں آیا اس کا۔ اچھا، یہ ابھی یو چوز ناٹ ٹو اسپیک آن، ٹھیک ہے، مجھے کان میں بتا دیجیے گا، اور پھر میں اس کو بعد میں بتا سکتا ہوں یا میں بھی اس کو اپنی حد تک ہی رکھوں؟ نہیں، پھر آپ وہ تو پھر دیکھیں نا، میڈیا تو آزاد ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں ذرائع کی اگیج کر دوں گا، ٹھیک، صحیح ہو گیا۔ تو لیکن یہ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے بتایا بذریعہ وکلا آپ کو کہ جسمانی طور پہ بہت اذیت دی گئی انہیں، مطلب ذہنی طور پہ، یہ جسمانی طور پہ کوئی ٹارچر یا ایسا کچھ ہوا کوئی؟ چونکہ یہ باتیں بہت چلی، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ میں بتا سکتا ہوں، اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ان کو چوٹ آئی ہے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں زیادہ پریشان ہونا ہو۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، لیکن چوٹ آئی۔ یعنی یہ میں ازیوم کر رہا ہوں، ٹھیک ازیوم کر رہا ہوں کہ جب ان کو لے جایا جا رہا جس انداز سے یہ وہ، تو ظاہر ہے ویسے ہی وہ ولنریبل اسٹیٹ میں تو ہیں، تو اس وجہ سے وہ چوٹ آ گئی، یہ ہٹ نہیں کیا گیا، مارا نہیں گیا، یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اب یہ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میری ملاقات نہیں ہو سکی کہ وہ چوٹ کیسے آئی۔ ٹھیک ہے، کوئی سر پہ کوئی چیز لگی یا ماری یا کچھ ہوا، اب یہ تفصیلات میرے علم میں نہیں ہے، تبھی تو میں رسائی چاہتا تھا کہ مل کے ان کو دیکھ بھی سکوں اور ان سے رہنمائی بھی لے سکوں۔ ٹھیک، شاہ صاحب، ابھی آپ کو لینے سے پہلے میں نے وہ پورا اعلامیہ پڑھا پاک فوج کا، اور آپ نے بھی ظاہر سنا ہوگا اس کو شو میں بھی، اور ویسے بھی سنا ہوگا آپ نے۔ تو پہلے بڑا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کل حملہ ہو گیا، سارا کچھ ہوا، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے، کور کمانڈر ہاؤس پہ یا کسی ایسی تنظیم پر حملہ کرنا ہماری پالیسی کبھی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں، ہمارے جتنے احتجاج ہوئے، ہمارا 126 دن کا دھرنا ہوا، ابھی لانگ مارچ ہوا وزیر آباد تک، عمران خان نے خود اس کی قیادت کی، اور وزیر آباد سے لے کر راولپنڈی رواد تک میں اور ایک طرف سے اسد عمر مارچ کو لیڈ کر کے راولپنڈی آئے۔ کہیں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، گملہ تک نہیں ٹوٹتا، ہماری یہ پالیسی نہیں رہی، ہم نے اپنا احتجاج پہلے جو اتنے سارے ہو گئے ناخوشگوار واقعات، کس نے کیے شاہ صاحب؟ دیکھیے، جب لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب لوگ ایک کہتے ہیں نا ان کی دل آزاری کی جائے،
اور وہ سمجھیں کہ ان کو انصاف بھی نہیں مل رہا, ان کی قیادت کو انصاف بھی نہیں مل رہا, قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, FIR درج نہیں کروا سکتے, ان کو عدالتوں کے چکر لگائے جاتے ہیں, وہ بیمار ہوتے ہیں, ویل چیئر میں ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود انہیں کوئی جو کہتے ہیں نا وہ انسانی سلوک نہیں برتا جاتا, تو لوگوں میں غم و غصہ تو ہوتا ہے. اور پھر جس طریقے سے جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا, گھسیٹا گیا بلا وجہ, تو ایک غم و غصہ کی لہر تھی, تو اس کا ایک رد عمل ہو سکتا ہے. ہم نے ہمیشہ اس کے باوجود جائز جسٹیفائیڈ تھا آپ کے خیال میں یا غلط ہوا؟ آگ لگانا, جلانا. دیکھیے میں نے کبھی ایسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی. میں نے ہمیشہ, جب میں کراچی سے روانہ ہو رہا تھا, جب مجھے خبر ملی عمران خان کی گرفتاری کی, تو میں نے ایئرپورٹ پہ روانگی سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس میں کیا کہا, وہ فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے پر امن رہنا ہے. مجھے بہت صدمہ ہوا, افسوس ہوا کہ آج جو FIR کاٹی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود کی ایما پر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا. اس سے بڑا بہتان, اس سے بڑا جھوٹ, اس سے بڑی تہمت ہو نہیں سکتی. یہ بالکل حقائق کے برعکس ہے. تبھی میں پوچھوں, آپ نے جواب میں کہا کہ میں ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا. خوب, سوال یہ کہ کیا آپ ایسے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل, میں بالکل کہوں گا کہ جہاں آپ دیکھیے ہر گھر کی ہر دہلیز کا احترام ہوتا ہے. جب میں چاہتا ہوں کہ میری چادر چار دیواری کا احترام کیا جائے, تو مجھے ہر چادر چار دیواری کا, ہر دہلیز کا احترام کرنا ہے. اب دیکھیے میں ہوں مطلب ملتان سے باہر, پرامن رہے, میرے گھر پہ آج صبح حملہ ہو گیا, اور وہاں ملازمین کو اٹھایا گیا, ان کو زد و کوب کیا گیا, مارا پیٹا گیا. کیوں؟ سندھ سے زائرین آئے ہوئے تھے, درگاہ کی زیارت, شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ کے آستانے کی زیارت کر رہے, ان کو تھانوں میں بند کر دیا گیا. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک وفاق کے اندر, دو وفاقی اکائیوں کے اندر سندھی اگر پنجاب میں آتے ہیں اور پنجاب میں ایسا سلوک ان کے ساتھ برتا جاتا ہے, وہ کیا تاثر لے کے جائیں گے؟ اور پھر اچھا, اور یہ بہت غلط ہے. میں نے وہ عثمان ڈار صاحب والی ویڈیو دیکھی, مجھے بڑے افسوس ہوا. ظاہر ہے مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں عثمان ڈار صاحب کے گھر پہ, تو یہ تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, میں کہتا ہوں یہ قابل مذمت ہے. اور آپ سے اور آپ نے کہا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو رویہ اپنایا کیا, دل دکھا مجھے بہت, اللہ جانتا ہے مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ وہ عالیہ حمزہ ہماری MNA ہے, ان کو گرفتار کرنے گئے, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, کوئی ریزسٹنس نہیں کی. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, 11-12 سال کی بچیوں کو تماچے مارے گئے. کیوں؟ ان بچیوں کو یہ غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں قابل مذمت ہے. اور ابھی میں نے آپ سے اسی لیے وہ جو حساس جگہیں اور جو باقی جگہوں پر بھی جو کچھ ہوا وہ سوال پوچھ رہا تھا. تو اب آپ بتائیے کہ ابھی انہوں نے کہا ہے ISPR نے کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ ان لوگوں نے کیا, ان کے خلاف کاروائی ہوگی. اس پر آپ کا کہنا کیا ہے؟ آپ کا کہنا یہ کہ جانے دیجیے, آپ کا کہنا ہے کہ جناب بالکل کریں کاروائی, بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جس نے کیا بالکل اس کے خلاف کریں. بھائی جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اس پہ آپ کاروائی کریں, وہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ جھوٹی تہمت لگا دیں عمران خان پر, شاہ محمود پر الزام لگا دیں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اور یہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ میں کبھی ایسی نہیں سوچ میری, نہ عمران خان کی یہ سوچ ہے. یہ تہمت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ناانصافی ہے, اور اس ناانصافی کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں. صحیح ہے شاہ صاحب, لیکن یہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا پی ٹی پہ جو حملہ ہوا تھا, پی ٹی پر وہ جو آڈیو آئی تھی اس کی, تو اس میں عمران خان صاحب کوئی نالا نہیں تھے پی ٹی پہ حملے کا سن کے, بلکہ ہی واز ہیپی. وہ تو ہے نا, وہ تو آڈیو ریکارڈ کا حصہ ہے. اور آج کچھ آڈیوز آئی ہیں, یہ اب اس پہ کیا کہیے گا؟ عبداللہ فاروق صاحب آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ اس پہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں, عمران خان کا امتحان ختم ہوا, ہمارا شروع ہوا. یاسمین صاحبہ کی طرف سے کلیئر ہدایت ہے, ان کا حکم ہے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دو. اس کا کیا کیجیے؟ میرا نہیں خیال, دیکھیے اب میں نے وہ سنی نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں گی, ہرگز نہیں کریں گی. ٹھیک. اور ایک بات یہ بتائیے کہ کل کے روز یہ بہت سوال ہوا کہ آپ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کہاں تھی؟ کل کوئی مشترکہ پریس کانفرنس نظر نہیں آئی ہمیں, پی ٹی آئی کی قیادت سر نظر نہیں آئی کوئی اجتماع لیڈ کرتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو پہلے عرض کر چکا,
میں کراچی میں تھا اور آپ کی اطلاع کے لیے میری اہلیہ کا آپریشن تھا، آغا خان میں داخل تھی اور جی میرے علم میں ہے، میں نے آپ کی پرسنل انفارمیشن تھی اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی اجازت کے بغیر پبلک نہ کرو، میرے علم میں ہے اور بہت دعائیں دل سے. اب اس کے باوجود جب مجھے خبر ملی تو میں نے ان کو اللہ کے سپرد کیا اور بچیوں کو کہا کہ والدہ کی خدمت کریں، مجھے جانا ہے، یہ میرا قومی فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے. اور میں پہلی فلائٹ سے میں اسلام آباد پہنچا اور آنے سے پہلے، ٹیک آف کرنے سے پہلے میں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس پر جو میں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر یہاں پہنچتے ساتھ سینئر لیڈرشپ سے رجوع کیا، ان سے ملاقات کی اور ایک لائعمل کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کرنی ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، اس پر تبادلہ خیال کیا. اور اس تبادلہ خیال کے بعد آج صبح جو ان سے ملاقات کی کوشش کی، جب ملاقات نہ ہو سکی تو ایس پی کے دفتر گئے، جب وہ نہ مل سکے تو ہائی کورٹ گئے، پٹیشن داخل کی. جب ہائی کورٹ پر ہم پر دوبارہ حملہ ہوا تو وہاں سے نکلے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. اور آج سارا دن میں جو ہماری ریجنل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہا اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا رہا، ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہا. سر اب کل کا کیا عمل ہے؟ میں یہ تحریک انصاف کے یعنی جو اس وقت کمان کل ہمارا مختلف شہروں میں ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا. اور آپ یہ کہیں گے بطور لیڈر کہ بھائی کوئی بھی کسی ایسی جگہ پر نہ جائے، کسی سرکاری عمارت کی ریاستی عمارت اس کی طرف کوئی نہ جائے، اور اگر گیا تو پھر نتائج کا خود ذمہ دار ہے. احتجاج ضرور کیجئے، پرامن رہیے. کسی عمارت میں داخل ہونا، املاک نجی یا سرکاری کو نقصان پہنچانا نہ ہماری پالیسی تھی نہ ہماری یہ ہدایت ہے آپ کی طرف سے کارکنان کے لیے کہ ایسا نہ کیجیے. بالکل واضح ہدایت. کل لاہور میں ہڑتال کر رہے ہیں ہم؟ جی کل لاہور میں ہڑتال کر رہی ہے تحریک انصاف؟ نہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اچھا، میں نے حماد اظہر صاحب سے منسوب ایک بیان پڑھا، اب ٹویٹر میرا چل نہیں رہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا، میں نے بیان پڑھا کہ ٹویٹر ٹویٹ کیا انہوں نے کہ کل لاہور میں پیاجم ہڑتال ہے. اس سے میں آپ سے پوچھوں. دیکھیے میں نے جو آج میٹنگ بلائی تھی اس میں حماد اظہر صاحب سے بھی ان کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن غالباً وہ احتجاج میں مصروف تھے، ان سے بات نہیں ہو سکی، میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن دیکھیے احتجاج جب ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ ایک ایسی شکل لے لیتا ہے جو آپ نے پلان نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. شاہ محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. بریک کے بعد دوبارہ آ گئے.